السلام علیکم، میں ہوں محمد جنید۔ شاہ زیب خالزادہ کی غیر موجودگی میں اس پروگرام کی میزبانی میں کر رہا ہوں۔ ایک طرف ایران جنگ کے خاتمے کے لیے مذاکرات کی کوششیں ہو رہی ہیں، تو وہیں دوسری طرف ایران پر امریکی اور اسرائیلی حملوں میں مزید شدت آ گئی ہے اور ایران بھی شدت سے جواب دے رہا ہے۔ گزشتہ رات امریکہ نے ایران کے شہر اصفہان پر 2000 پاؤنڈ وزنی بنکر بسٹر بم گرایا، جس کی ویڈیو خود صدر ٹرمپ نے شیئر کی ہے۔ امریکی اور اسرائیلی حملوں کے جواب میں ایران نے دبئی کے ساحل پر کویت کے تیل سے لدے جہاز کو نشانہ بنایا۔ ساتھ ہی اسرائیل کے شہروں میں اہداف پر بھی ایران کی جانب سے کئی میزائل داغے گئے ہیں۔ اب سے کچھ دیر پہلے ایران کے پاسداران انقلاب نے دھمکی دی ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کے حملوں کے جواب میں مائیکروسافٹ، ایپل، گوگل، انٹل اور بوئنگ سمیت 18 امریکی کمپنیز ایران کا جائز ہدف بن گئی ہیں۔ اب ایران پر کسی بھی حملے کے جواب میں ان کمپنیوں کی خطے میں موجود فیسلٹیز کو نشانہ بنایا جائے گا۔ مذکورہ کمپنیوں کے ملازمین اور قریبی رہائشی وہاں سے نکل جائیں، کیونکہ کل رات 8 بجے سے یہ آپریشن شروع ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ آبنائے ہرمز کی بندش امریکہ کے لیے بڑا مسئلہ بنی ہوئی ہے۔ امریکہ جنگ جیتنے اور اہداف حاصل کرنے کے دعوے تو کر رہا ہے، مگر اب تک آبنائے ہرمز پر ایران کا کنٹرول ہے، اور اب ٹرمپ انتظامیہ یہ اشارے دے رہی ہے کہ آبنائے ہرمز کھلوائے بغیر ہی جنگ ختم کر سکتے ہیں، کیونکہ آبنائے ہرمز سے اگر کوئی متاثر ہوتا ہے تو وہ امریکہ نہیں بلکہ یورپین اور ایشیائی ممالک ہے۔ بلکہ ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر پیغام میں واضح کر دیا ہے کہ جن کو ضرورت ہے وہ خود جا کر آبنائے ہرمز کھلوائے۔ اس پوری صورتحال میں سفارتی کوششیں بھی جاری ہیں اور چین کے کردار کو اہمیت دی جا رہی ہے۔ اسلام آباد میں 4 ملکی وزرائے خارجہ کے اجلاس کے بعد پاکستان کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار چین کے ایک روزہ دورے پر ہیں، اور انہوں نے چینی وزیر خارجہ وانگ یی سے ملاقات بھی کر لی ہے۔ ملاقات کے بعد دفتر خارجہ نے ملاقات سے متعلق 5 نکات جاری کیے ہیں۔ دفتر خارجہ کے اعلامیے کے مطابق چین کے وزیر خارجہ وانگ یی اور پاکستان کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے بیجنگ میں خلیج اور مشرق وسطیٰ کے خطے کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے ملاقات کی، اور دونوں فریقین نے درج ذیل نکات پیش کیے ہیں۔ پہلا نکتہ ہے کہ فوری جنگ بندی اور تنازع کے مزید پھیلاؤ کو روکنے کی بھرپور کوششیں کی جائیں۔ تمام جنگ سے متاثرہ علاقوں میں انسانی ہمدردی کی بنیاد پر امداد کی اجازت دی جائے۔ دوسرا نکتہ ہے کہ جلد از جلد امن مذاکرات کا آغاز کیا جائے اور ایران اور خلیجی ممالک کی خود مختاری، سرحدی سالمیت اور قومی آزادی اور سلامتی کا تحفظ کیا جائے۔ مکالمہ اور سفارتکاری ہی تنازعات کو حل کرنے کا واحد قابل عمل راستہ ہے۔ چین اور پاکستان متعلقہ فریقین کو مذاکرات شروع کرنے میں مدد کریں گے، جبکہ تمام فریقین تنازعات کے پرامن حل کے لیے پرعزم رہیں اور امن مذاکرات کے دوران طاقت کے استعمال یا دھمکی دینے سے گریز کریں۔ تیسرا نکتہ ہے کہ غیر فوجی اہداف کی حفاظت اور شہریوں کی حفاظت کے اصول پر عمل کیا جائے۔ چین اور پاکستان تنازع کے فریقین سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ فوری طور پر شہریوں اور غیر فوجی اہداف پر حملے بند کر دیں، بین الاقوامی قوانین کی مکمل پابندی کریں، اہم بنیادی ڈھانچے جیسے توانائی، پانی صاف کرنے کے پلانٹس، بجلی کی سہولیات اور پرامن جوہری پلانٹس پر حملے بند کریں۔ چوتھا نکتہ بحری راستوں کی حفاظت سے متعلق ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ آبنائے ہرمز اور اس کے آس پاس کا سمندر عالمی تجارت اور توانائی کے لیے اہم بحری راستے ہیں۔ چین اور پاکستان فریقین سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ آبنائے ہرمز میں موجود جہازوں اور عملے کی حفاظت کریں، شہری اور تجارتی جہازوں کو جلد اور محفوظ طریقے سے گزرنے کی اجازت دیں اور معمول کی نقل و حرکت جلد بحال کریں۔ 5ویں نکتے میں چین اور پاکستان نے حقیقی ملٹی لیٹرلزم اپنانے کی کوششوں کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ اقوام متحدہ کی بالادستی کو مضبوط کرنے کے لیے مشترکہ کوششیں کی جائیں اور جامع امن کے فریم ورک اور دیرپا امن کے لیے معاہدہ کرنے کی حمایت کی جائے، جو اقوام متحدہ کے چارٹر کے مقاصد اور اصولوں کے ساتھ ساتھ بین الاقوامی قوانین پر مبنی ہو۔ اس سے پہلے چینی دفتر خارجہ کی ترجمان ماؤ ننگ سے معمول کی بریفنگ کے دوران جب اسحاق ڈار کے دورے کے حوالے سے سوال کیا گیا تو انہوں نے جواب دیا کہ چین اور پاکستان تمام موسموں کے اسٹریٹجک پارٹنر ہیں، جن کا تعلق باہمی اعتماد اور باہمی حمایت پر مبنی ہے اور اہم بین الاقوامی اور علاقائی مسائل پر قریبی رابطے میں رہتے ہیں۔ یہ خیال کیا جا رہا ہے کہ دونوں وزرائے خارجہ ایران کی صورتحال اور دیگر بین الاقوامی اور علاقائی مسائل پر اسٹریٹجک رابطہ اور ہم آہنگی بڑھائیں گے۔ پاکستان کے وزیر خارجہ اسحاق ڈار 3 ماہ میں دوسری بار چین آئے ہیں۔ کیا یہ دورہ ایران کی حالیہ صورتحال سے متعلق ہے؟ چین اور پاکستان تمام موسموں کے اسٹریٹجک پارٹنر ہیں، جن کا تعلق باہمی اعتماد اور باہمی حمایت پر مبنی ہے۔ دونوں ممالک ایک جیسے موقف کے حامل ہیں اور اہم بین الاقوامی اور علاقائی مسائل پر قریبی رابطے میں رہتے ہیں۔ یہ خیال کیا جا رہا ہے کہ دونوں وزرائے خارجہ
ایران کی صورتحال اور دیگر بین الاقوامی اور علاقائی مسائل پر اسٹریٹجک رابطہ اور ہم آہنگی بڑھائیں گے، مشترکہ طور پر امن اور انصاف کا مطالبہ کریں گے اور تنازع ختم کرنے اور خطے میں امن و استحکام لانے کی نئی کوشش کریں گے۔ ایران جنگ میں چین کے کردار اور پاکستانی وزیر خارجہ کے چین کے دورے کے حوالے سے ایرانی نژاد امریکی تجزیہ کار اور جان ہاپکنز یونیورسٹی میں مڈل ایسٹ اسٹڈیز کے پروفیسر ولی نصر کا کہنا ہے کہ ایران نے امریکہ کے ساتھ کسی بھی ڈیل کے لیے ضمانتوں کا مطالبہ کیا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کے وزیر خارجہ ممکنہ ڈیل کے لیے ضامن حاصل کرنے کے لیے چین کا دورہ کر رہے ہیں اور ممکنہ طور پر یہی بات امریکہ سے مذاکرات کے حوالے سے ایران کی شرط بھی ہے۔ پاکستانی وزیر خارجہ امریکہ اور چین دونوں تک یہ تجویز پہنچائے بغیر چین کا دورہ نہیں کر رہے ہوں گے۔ وہ چین اس وقت تک نہیں جاتے جب تک وہ اس خیال کو امریکہ اور چین دونوں کے ساتھ پہلے سے زیر غور نہ لا چکے ہوں۔ تاہم اس بات کی کوئی ضمانت نہیں ہے کہ چین ضامن بننے کے لیے راضی ہو جائے گا، مگر اب سفارتی کوششوں میں چین فرنٹ لائن پر آ گیا ہے۔ اسی طرح صحافی کامران یوسف کی سفارتی ذرائع سے خبر کے مطابق نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا یہ دورہ پاکستان کی وسیع تر ثالثی کی کوششوں کے تناظر میں نمایاں اہمیت رکھتا ہے، جس میں خاص طور پر چین کو پیس ڈپلومیسی میں زیادہ براہ راست شامل کرنے کی کوشش بھی شامل ہے۔ پاکستان چاہتا ہے کہ چین ایران پر اپنے اثر و رسوخ کو استعمال کرتے ہوئے کشیدگی میں کمی لانے میں مدد کرے اور ایران کو مذاکرات کی طرف لے آئے۔ ایک سفارتی ذریعے کے مطابق چین یہ صلاحیت رکھتا ہے کہ وہ ایران کو مذاکرات کی میز پر لا سکے۔ ساتھ ہی چین فریقین کے درمیان کسی بھی ممکنہ معاہدے میں بھی وسیع کردار ادا کر سکتا ہے۔ ایران جنگ کے خاتمے کے حوالے سے پاکستان کی سفارتی کوششیں جاری ہیں۔ چین پاکستان کی کوششوں کی تائید کر چکا ہے، ساتھ ہی خود امریکہ اور ایران بھی پاکستان کی ثالثی کی کوششوں کا اعتراف کر رہے ہیں، لیکن امریکی صدر ٹرمپ اپنے متضاد بیانات سے کنفیوژن میں مسلسل اضافہ کیے جا رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ نہ صرف ایران کو دھمکیاں دے رہے ہیں بلکہ امریکی اتحادی بھی ان کے نشانے پر ہیں۔ 4 ہفتوں سے ٹرمپ یہ کہتے رہے کہ امریکہ آبنائے ہرمز پر ایرانی کنٹرول بآسانی ختم کر دے گا اور جلد ہی اسے آزادانہ تجارت کے لیے کھلوا دے گا۔ ٹرمپ کی جانب سے تیل بردار بحری جہازوں کو آبنائے ہرمز سے گزرتے وقت حفاظت فراہم کرنے کا دعویٰ بھی کیا گیا، لیکن اب 4 ہفتے گزر گئے ہیں اور امریکہ آبنائے ہرمز پر ایران کا کنٹرول ختم نہیں کروا سکا۔ اسی لیے اب ٹرمپ نے ملبہ امریکی اتحادیوں پر ڈالتے انہیں بزدلی کا طعنہ دے دیا اور آبنائے ہرمز کی بندش کے دوران متبادل کے طور پر امریکی جیٹ فیول خریدنے کی تجویز دے دی ہے۔ صدر ٹرمپ نے ٹروتھ سوشل پر اپنی پوسٹ میں لکھا کہ ان تمام ممالک کے لیے میرے پاس ایک تجویز ہے جو آبنائے ہرمز کی بندش کی وجہ سے جیٹ فیول نہیں لے پا رہے ہیں، جیسے کہ برطانیہ جس نے ایران جنگ میں شامل ہونے سے انکار کیا تھا۔ میری پہلی تجویز یہ ہے کہ یہ ممالک امریکہ سے تیل خریدیں، ہمارے پاس بہت تیل ہے، اور دوسری تجویز یہ ہے کہ اب بھی تھوڑی ہمت دکھائیں، آبنائے ہرمز پر جائیں اور تیل لے لیں۔ آپ کو یہ سیکھنا پڑے گا کہ اپنے لیے کیسے لڑا جاتا ہے۔ امریکہ آپ کی مزید مدد کے لیے وہاں نہیں ہوگا جیسے آپ ہمارے ساتھ نہیں تھے۔ ایران کو بنیادی طور پر تباہ کر دیا گیا ہے، مشکل حصہ مکمل ہو چکا ہے، جائیں اور اپنا تیل لے لیں۔ ٹرمپ نے ایک اور پوسٹ میں لکھا کہ فرانس نے اسرائیل جانے والے فوجی سامان سے بھرے طیاروں کو اپنی فضائی حدود سے گزرنے کی اجازت نہیں دی۔ فرانس نے بالکل بھی مدد نہیں کی، امریکہ اسے یاد رکھے گا۔ صدر ٹرمپ کی جانب سے اپنے اس بیان کے ذریعے یورپین اتحادیوں کو تنقید کا نشانہ بنانے اور آبنائے ہرمز کھلوانے میں عدم دلچسپی ظاہر کرنے سے پہلے آج ہی یہ رپورٹ سامنے آئی تھی کہ ٹرمپ آبنائے ہرمز کھلوائے بغیر ہی ایران جنگ ختم کرنا چاہتے ہیں اور جنگ کے دوران آبنائے ہرمز پر توجہ نہیں دینا چاہتے۔ امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹ کے مطابق امریکی انتظامیہ کے حکام کا کہنا ہے کہ صدر ٹرمپ نے اپنے مشیروں سے کہہ دیا ہے کہ وہ ایران جنگ ختم کرنا چاہتے ہیں، چاہے آبنائے ہرمز بڑی حد تک بند ہی کیوں نہ رہے۔ رپورٹ کے مطابق اس سے آبنائے ہرمز پر ایران کی مضبوط گرفت مزید قائم رہے گی اور اسے دوبارہ کھولنے کا پیچیدہ عمل نامکمل رہ جائے گا۔ حالیہ دنوں میں ٹرمپ اور ان کے مشیروں نے اندازہ لگایا کہ آبنائے ہرمز کو زبردستی کھولنے کی کوشش کی گئی تو 4 سے 6 ہفتے میں جنگ ختم کرنے کی صدر ٹرمپ کی ٹائم لائن آگے چلی جائے گی۔ اسی لیے صدر ٹرمپ نے فیصلہ کیا کہ امریکہ کو اپنے بنیادی مقاصد پر توجہ رکھنی چاہیے، جو کہ ایران کی عسکری صلاحیت ختم کرنا ہے۔ اس دوران ایران پر سفارتی دباؤ ڈالا جائے گا کہ وہ آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھول دے۔ امریکی حکام کے مطابق اگر یہ منصوبہ ناکام ہوتا ہے تو امریکہ یورپ اور خلیجی اتحادیوں سے کہے گا کہ وہ آبنائے ہرمز کھلوانے کی مہم کی قیادت کریں۔ حکام نے مزید بتایا کہ صدر ٹرمپ کے پاس فوجی آپشنز بھی ہیں لیکن یہ ان کی فوری ترجیح نہیں ہے۔ رپورٹ کے مطابق اس جنگ کے دوران صدر ٹرمپ نے آبنائے ہرمز کے حوالے سے عوامی سطح پر مختلف بیانات دیے۔ بعض بیانات میں انہوں نے دھمکی دی کہ اگر آبنائے ہرمز کو مقررہ تاریخ تک نہ کھولا گیا تو ایران کے سویلین انرجی انفراسٹرکچر پر بمباری کر دیں گے۔ بعض بیانات میں ٹرمپ نے کہا کہ آبنائے ہرمز کی بندش امریکہ کا نہیں دیگر ممالک کا مسئلہ ہے۔ رپورٹ کے مطابق جتنی دیر یہ تجارتی راستہ بند رہے گا عالمی معیشت پر اتنا ہی زیادہ اثر پڑے گا اور تیل اور گیس کی قیمتیں بڑھتی رہیں گی۔
अमरीकी इत्तेहादियों समेत कई ममालिक तवानाई के बहरान से मुतासिर हो रहे हैं। साथ ही साथ ज़राअत और टेक्नोलॉजी की सनतें भी खाम माल की फराहमी में रुकावट की वजह से मुतासिर हो रही हैं। ईरानी उमूर की माहिर और ब्रूकिंग्स इंस्टीट्यूशन की वाइस प्रेसिडेंट सुज़ैन मेलोनी के मुताबिक आबना हुर्मुज़ को खुलवाए बगैर जंग का खात्मा करना नाकाबिले यकीन हद तक गैर जिम्मेदाराना होगा। अमरीका और इसराइल ने जंग एक साथ शुरू की थी और अब वो इसके असरात से पीछे नहीं हट सकते। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप इंतजामिया ने जंग के शुरू में आबना हुर्मुज़ की मुमकिना बंदिश को रोकने की मनसूबाबंदी की थी, लेकिन जब ईरान ने वहाँ माइंस बिछा दी और वहाँ से गुजरने वाले टैंकर्स पर हमलों की धमकी दी तो खुद ब खुद ट्रैफिक में कमी आ गई। मौजूदा और साबिक अमरीकी हुकाम का कहना है कि ईरान के फौजी वसाइल कम होने से आबना हुर्मुज़ पर उसका कंट्रोल कम हो जाएगा। ट्रंप की साबिका इंतजामिया के एक एहलकार रेज गोल्डबर्ग का कहना है कि जब अमरीका अपने स्ट्रेटेजिक मकासद हासिल कर लेगा तो खुद ब खुद आबना हुर्मुज़ पर तवज्जो मरकूज़ हो जाएगी, क्योंकि अमरीका ने ईरान के बैरूनी ख़तरे को बहुत नुकसान पहुंचा दिया होगा और इसे अपने फ़ौजी वसाइल नए मिशन के लिए मुख्तस करने होंगे। आबना हुर्मुज़ के हवाले से ईरान को धमकियाँ देने के साथ साथ ट्रंप और उनकी टीम का कहना है कि तजारती रास्ता अमरीका के लिए इतना अहम नहीं है जितना यूरोप, मशरिक़ वस्ता और एशिया के ममालिक के लिए है। हालांकि ट्रंप इंतजामिया के मुशीर हफ्तों से अमरीकी इत्तेहादियों से कह रहे हैं कि वो आबना हुर्मुज़ को खुलवाने के लिए मुज़ाकरात या ऑपरेशन की मनसूबाबंदी करें ताकि पहले की तरह तेल और गैस इस रास्ते से गुजरता रहे। दुनिया के तेल का तकरीबन 20% आबना हुर्मुज़ से गुजरता है और 2024 में 84% खाम तेल और 83% LNG इसी रास्ते से एशियाई मार्केट के लिए भी भेजी गई थी। ईरान की गिरफ्त की वजह से अमरीकी तेल की कीमत पीर को पहली बार 2022 के बाद $100 फी बैरल से ज़्यादा हो गई और कुछ माशी माहिरीन का कहना है कि अगर आबना हुर्मुज़ की बंदिश जारी रही तो तेल की कीमत $200 फी बैरल तक भी जा सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप की ख्वाहिश है कि जंग जल्द ख़त्म हो जाए, लेकिन उनकी ये ख्वाहिश दीगर मंसूबों के साथ मुतसादम है। इस हफ्ते के आखिर में USS ट्रिपोली और मरीन एक्सपीडिशनरी यूनिट खत्ते में दाखिल हो गए हैं। ट्रंप ने 82वीं एयरबोर्न के एहलकारों को भी अहकामात दे दिए हैं और मज़ीद 10,000 ज़मीनी फ़ौजी भेजने पर गौर कर रहे हैं। साथ ही ट्रंप ने जंग को तफरीही दौरा और खूबसूरत क़याम कहा, लेकिन वो ईरान के अफजुदा यूरेनियम को कब्ज़े में लेने के पेचीदा और ख़तरनाक मिशन पर भी गौर कर रहे हैं। ईरान जंग के हवाले से अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने अल जज़ीरा को तफसीली इंटरव्यू दिया, जहाँ उनसे आबना हुर्मुज़ के हवाले से सवाल हुआ तो उन्होंने जवाब दिया कि आबना हुर्मुज़ ज़रूर खुलेगी, या तो ईरान बैनुल-अक़वामी क़वानीन की पाबंदी करने पर राज़ी हो जाएगा और पानी के रास्ते तिजारत को नहीं रोकेगा, या फिर अमरीका दुनिया की मुख्तलिफ़ अक़वाम और ख़ित्ते के ममालिक के इत्तेहाद के ज़रिए आबना हुर्मुज़ खुलवा देगा। तरीका कोई भी हो, आबना हुर्मुज़ बहरहाल ज़रूर खुलेगी। आज अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेगसेथ ने अमरीकी फ़ौज के सरबराह जनरल डैन केन के साथ मीडिया को ब्रीफिंग दी और कहा कि ईरान जंग में आने वाले दिन फैसला कुन होंगे और ये बात खुद ईरान भी जानता है, मगर वो सिर्फ चंद मिसाइल दागने के अलावा अस्करी लिहाज से कुछ नहीं कर सकेंगे। Just 1 month in, only 1 month, we set the terms. The upcoming days will be decisive. Iran knows that, and there's almost nothing they can militarily do about it. Yes, they will still shoot some missiles, but we will shoot them down. Of note, the last 24 hours saw the lowest number of enemy missiles and drones fired by Iran. They will go underground, but we will find them. We recently destroyed another one of their command bunkers. Leaders forced to flee. No water, no power, no oxygen, no command and control. ट्रंप की जानिब से मुसलसल ये बयानात भी दिए जा रहे हैं कि ईरान से मुज़ाकरात जारी हैं और मस्बत पेशरफ्त हो रही है। ट्रंप के मुताबिक ईरान की नई क़यादत काफ़ी माकूल है। इस हवाले से गुज़श्ता रोज़ जब वाइट हाउस की तर्जुमान कैरोलिन लेविट से सवाल हुआ तो उन्होंने जवाब दिया कि जब सदर ट्रंप कहते हैं कि ये लोग ज़्यादा माकूल हैं तो इसका मतलब ये है कि ये लोग निजी तौर पर गुफ्तगू के दौरान साबिका रहनुमाओं के मुकाबले में ज़्यादा माकूल नज़र आ रहे हैं। तो ईरान के लिए एक और तारीख़ी मौका है कि वो दुरुस्त रास्ता इख्तियार करें, अपने जौहरी इरादों से बाज आ जाएँ और मौजूदा अमरीकी सदर और इंतज़ामी के साथ मुआहदा करें, या फिर उन्हें अमरीकी मुसल्लह फ़ौज के हाथों शदीद नताइज भुगतना पड़ेंगे। On Iran, the president has said that the administration is talking to a new and more reasonable regime. How confident are you that they are legitimate and have enough grip on power? Marco Rubio said earlier that he's not sure and it's not clear whether they will be in power. So are you also talking to other factions? As the president is trying to make a deal, how do you ensure that you're making a deal with the people who can actually implement it? Well, that's part of the ongoing process that's taking place and the ongoing negotiations. Of course, anything that they say to us privately will be
be tested, and we will ensure that they are being held accountable to their word. And if they are not, the president has laid out the military consequences that the Iranian regime will see if they don't hold true to the words that we are hearing privately behind the scenes. When the president says more reasonable, again, these folks are appearing more reasonable behind the scenes privately in these conversations than perhaps some of the previous leaders who are now no longer on planet Earth because they lied to the United States and they strung us along in negotiations, and that was unacceptable to the president, which is why many of the previous leaders were killed. So again, this is another historic opportunity for Iran to do the right thing, to rid themselves of their nuclear ambitions and to come to a deal with this president and the administration, or again, they will see the grave consequences of the United States Armed Forces, which they are continuing to see every day throughout this operation. अमरीकी हुकाम की धमकियों और बयानात का रद्दअमल देते हुए ईरान की पासदारान इनकलाब फोर्स के खातमुल अंबिया ब्रिगेड के तर्जुमान इब्राहिम जुल्फ़िकारी ने कहा है कि ईरान पर हमले की स्ट्रेटेजिक गलती अमरीका और इसराइल के लिए ज़िल्लत का बाइस बन गई है और उन्हें तबाही के रास्ते पर डाल चुकी है। वो अपने ख्यालों में समझते हैं कि आबना हुर्मुज़ पर कंट्रोल हासिल कर लेंगे। उनकी ये ख्वाहिश उनके साथ हमेशा के लिए दफन हो जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमरीका के सदर और सहयूनी हुकूमत के मुजरिम रहनुमा अपने गलत अंदाजों के बाइस दुश्मन को शिकस्त देने वाली ईरानी कौम और उसकी ताकतवर और बहादुर मुसल्लह अफवाज को अपने मादी और दुनियावी पैमानों से जांच रहे थे। इन गलत अंदाजों ने बाशऊर और इनकलाबी अवाम की सड़कों पर बेमिसाल मौजूदगी और मैदान जंग में मुसल्लह अफवाज की मजबूत और मुसलसल इस्तिकामत को दुश्मन के लिए समझना मुश्किल बना दिया है। ये स्ट्रेटेजिक गलती अमरीका और सहयूनी दुश्मनों के लिए जिल्लत का बाइस बन गई है और इन्हें तबाही के रास्ते पर डाल चुकी है। वो अपने ख्वाब ख्याल में ये समझते हैं कि वो प्रोपेगेंडा की जंग, हथियारों की नुमाइश और बज़ाहिर जदीद फौजी साजो सामान और बच्चों, औरतों, मर्दों, साइंसदानों और बहादुर फौजी कमांडरों के कत्ल के जरिए एक मजबूत और सरबुलंद ईरान को शिकस्त दे सकेंगे जो तारीख में कभी अपने दुश्मनों के सामने नहीं झुका। या वो अपने ख्यालों में ये समझते हैं कि वो आबनाए हुर्मुज़ पर कंट्रोल हासिल कर लेंगे, हालांकि ये ख्वाहिश वो हमेशा के लिए कब्र में अपने साथ ले जाएंगे। अमरीका और सहयूनी दुश्मनों को ये जान लेना चाहिए कि ईरान की बाशऊर और मुज़ाहिमत करने वाली कौम और मुसल्लह अफवाज में शामिल उसके बहादुर बेटे ये साबित कर चुके हैं कि वो हर हमला आवर के पैर काट देंगे और उन्हें जिल्लत और रुसवाई में धकेल देंगे। हुर्मुज़ अभी तक बाकायदा तौर पर खुल नहीं सकी है। जंग जारी है। अमेरिका और इसराइल के हमले ईरान पर हो रहे हैं। ईरान की जानिब से जवाबी हमले भी किए जा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ सिफारतकारी की कोशिशें भी जारी हैं। उनका कोई बाकायदा नतीजा नहीं निकल सका है, लेकिन हर गुजरते दिन के साथ कोई नई पेशरफ्त ज़रूर सामने आ रही है। क्या सिफारती कोशिशें कामयाब हो सकेंगी? ये जंग रुक सकेगी और आबना हुर्मुज़ खुलने के बाद दुनिया की तिजारत मामूल पर वापस आ सकेगी नहीं? इस वक्त हालात क्या हैं और किस पेशरफ्त की तवक्को की जा सकती है? इसी हवाले से हम प्रोग्राम में बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। इसराइल अमेरिका ईरान जंग जारी है, लेकिन पाकिस्तान मुतहरिक है सिफारती कोशिशों के हवाले से। सिफारती कोशिश हो रही है कि किसी तरह दोनों फ़रीक़ैन मुज़ाकरात की मेज़ पर आ सके और इस सारे अमल में अब चीन भी शामिल हो चुका है। क्या कुछ हो रहा है इस्लामाबाद की कोशिशों से? क्या ये सिफारतकारी और मुज़ाकरात मुमकिन हो सकेंगे नहीं? हम इसी हवाले से बात करेंगे इस्लामाबाद में जियो न्यूज़ के नुमाइंदे एजाज़ सैयद से। एजाज़, आपका शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। बहुत कुछ पिछले चंद घंटों में भी हुआ है, बहुत सी खबरें ऐसी थी जिसकी तस्दीक के लिए कुछ इंतज़ार करना पड़ा, लेकिन एक बात तो तय है कि पाकिस्तान मुसलसल मुतहरिक है इस सिफारतकारी के अमल में और हतमी गोल ये है कि अमेरिका और ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाया जा सके। अब हम सबसे पहले हम आपसे जानना चाहते हैं कि ये अमल आगे किस तरह से बढ़ा है। क्या ये तो हम देख रहे हैं कि जंग रुकी नहीं है, तो सिफारतकारी की कोशिश हो रही है, लेकिन उसका कोई फौरी अमली नतीजा नहीं निकल पा रहा है। लेकिन ये भी नहीं कह सकते कि सिफारतकारी की कोशिशें ख़त्म हो गई, क्योंकि वो अभी जारी हैं, उसमें कोई कामयाबी बड़ी नहीं मिल सकी है। चीन के इस सारे अमल में शामिल होने से क्या अब तक तवक्को की जा सकती है कि ये अमल किस तरफ बढ़ा है? जिस तरह पहले कहा जा रहा था कि चंद घंटों में कोई बड़ी पेशरफ्त हो सकती है, तो क्या अब वो अगले आने वाले चंद घंटे अहम हो सकते हैं वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार के दौरा चीन के बाद? जुनैद, बहुत शुक्रिया आपका। जुनैद, इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान डिप्लोमेटिकली बड़ा इंगेज है और अब से थोड़ी देर पहले माइकल कुगलमैन, आपको पता है साउथ एशिया के एक्सपर्ट है, उन्होंने भी इसी तरह की बात की कि देखिए पाकिस्तान एक ऐसा यूनिक मुल्क है जिसके अमेरिका के साथ भी अच्छे ताल्लुकात हैं, चीन भी उसका करीबी दोस्त है और मिडिल ईस्ट के जो बाकी मालिक हैं, रशिया के साथ भी उसके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। तो इस बात की एक्नॉलेजमेंट तो दुनिया कर रही है, लेकिन डिप्लोमेटिकली जो आपने पूछा कि
کیا چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں؟ تو بالکل بڑھ رہی ہیں. میں 3 باتیں آپ کو بتاؤں گا. ایک تو یہ کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے خود کہا کہ وہ جنگ بندی چاہتے ہیں، اور آج ان کے سیکرٹری آف وار نے کہا کہ جی ایران مان لے کہ اس نے معاہدہ کر رہا ہے، ورنہ پھر ساتھ دھمکی بھی دی. امریکہ کی طرف سے تو یہ سٹیٹمنٹ آن دی ریکارڈ ہے. دوسرا سٹیٹمنٹ جو گلف ممالک ہیں ان کی طرف سے، آپ سعودی عربیہ کی یہاں پہ شرکت اسلام آباد میں جو کوارڈ ہوا اس میں آپ دیکھ لیجئے، اور پھر اس کے بعد جو سٹیٹمنٹ آیا فارن منسٹر کا جس میں انہوں نے بڑا کلیئرلی کہا کہ ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں اور کہ امریکہ ہم پر اعتماد کر رہا ہے اور ایران بھی ہم پہ ٹرسٹ کر رہا ہے. تو یہ بڑا ایک کلیئر سٹیٹمنٹ تھا. اور آپ کو پتا ہے اس کوارڈ میں خالی سعودی عربیہ نہیں تھا، ترکیہ بھی تھا اور ایجپٹ بھی تھا. اور تیسرا یہ 2 تو یہ پہلو ہو گیا، اور تیسرا پہلو چائنا کا تھا جو آج آپ نے دیکھا کہ پاکستان کے ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار فلائی کر کے گئے. اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اسحاق ڈار اکیلے نہیں گئے، ان کے ساتھ کچھ اور اہم شخصیات بھی تھیں جو چائنا گئی ہیں. اور چائنا میں ظاہر ڈپلومیٹک ان کی ٹیم ہے. چائنا میں جا کے جو 5 نکات کا سٹیٹمنٹ آیا ہے جس میں چائنا نے بھی ٹیکنیکلی پبلک انڈورسمنٹ دے دیا ہے پاکستان کی ڈپلومیسی کو، اور چائنا نے بھی ایگزیکٹلی وہی بات کی ہے جو اسلام آباد میں ہوئی تھی، اور ذرا ڈفرنٹ انداز میں امریکہ اور امریکی ڈپارٹمنٹ آف اسٹیٹ اور امریکی صدر کر رہے ہیں. تو یہ چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں. اب آخری بات کہ یہ معاملہ ختم کہاں ہوگا. دیکھیے کچھ چیزیں ڈپلومیٹکلی نظر آ رہی ہیں اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ویزیبل نہیں ہیں، ان کی ڈیٹیلز شیئر نہیں کی جا رہی فار obvious reasons کہ یہ بڑا جیسے آپ نے کہا کہ کچھ تو بظاہر نظر آ رہا ہے کہ یہ اقدامات کیے جا رہے ہیں، کچھ پس پردہ کوششیں جاری ہیں. آپ نے بھی اس متعلق خبر دی، اس کی باقاعدہ سرکاری سطح پر تصدیق نہیں کی گئی، لیکن یہ خبر آپ تک پہنچی اس طرح کی معلومات کہ صدر آصف علی زرداری بھی اس عمل میں شامل ہیں، ان کی طرف سے غالباً ملاقات کی گئی ہے چینی سفارتکاروں سے. اور پھر آپ ہی کی بات سے متعلق اس سے ملتی جلتی بات ولی نصر صاحب کی جانب سے بھی ایک بیان میں کہی گئی جس کا ہم نے ذکر بھی کیا ہے پروگرام کے اپنے آغاز میں. انہوں نے اس کی ایک بنیادی وجہ بتائی ہے، اور وہ ماضی کے واقعات کو دیکھیں جب ایران اور امریکہ کے مذاکرات ہو رہے تھے کسی دوسرے ملک کی ثالثی کی وجہ سے، اس میں سب سے بڑی جو شکایت ان کی جانب سے آتی ہے وہ یہ ہے کہ اعتماد کا فقدان اور پھر بھروسہ کرنا کہ مذاکرات کے عمل پہ تو راضی ہو جائیں لیکن امریکہ پہ اعتبار کیسے کریں گے، چونکہ اس سے پہلے بھی مذاکرات ہو رہے تھے اور اس دوران ہی اچانک حملے کا فیصلہ کر لیا گیا. پھر خبریں آ گئی کہ حملہ ہونے والا اسرائیل اور امریکہ کی جانب سے، اور وہ ان کی جانب سے ایران پر حملہ کر دیا گیا. ولی نصر صاحب نے یہ بات لکھی ہے کہ ایران ضمانت چاہتا ہے، یعنی گارنٹر چاہتا ہے وہ جو جس کی وجہ سے اعتماد بھی قائم ہو سکے اور پھر بھروسہ بھی کیا جا سکے کہ ان مذاکرات کے نتیجے میں ہونے والے فیصلوں پر عمل کیا جائے گا. تو اس سے متعلق کیا اب تک پھر پیش رفت ہو سکی ہے؟ کیا پاکستان اور یہ عرب ممالک چین سے یہ درخواست کر رہے ہیں؟ آپ کے خیال سے ایسا ممکن ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی ایسے اقدامات کرے جس سے ضمانت کے لیے اور اعتماد سازی کا ماحول پیدا ہو سکے؟ دیکھیے دنیا کے نوٹس میں یہ بات ہے لیکن اتنی ڈیٹیل سے نہیں ہے کہ ہمارے تو نو ڈاؤٹ ایران کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، اور ہمارے جو تعلقات کی نئی جہت ہے وہ 2024 آنورڈ ہوئی جب یہاں پر جو اس وقت کے نگران وزیر اعظم انوار کاکڑ تھے اور اس وقت کی جو انتظامیہ تھی اور جس طرح کے وہ واقعات ہوئے ان کی ڈیٹیل میں جائے بغیر. لیکن ایک چیز جو دنیا زیادہ غور نہیں کر رہی وہ یہ ہے کہ چین کے ایران کے ساتھ بڑے قریبی انگیجمنٹ ہیں، اور چین جو ایران کے اوپر سینکشنز لگائی گئی ہیں ان کی بھی پرواہ نہیں کرتا. چین نے ایران کے اندر بہت سارا انفراسٹرکچر تعمیر کیا ہے، چین ایران سے تیل لیتا رہا ہے، اور چین ابھی ریسنٹلی ایک ریلوے کا منصوبہ ایران کے ساتھ کر رہا تھا جو ظاہر ہے جنگ کی وجہ سے تھوڑا ڈیلے ہوا. تو چین کی بڑی کلوز کولیبریشن ہے، تعلقات ہیں، انگیجمنٹ ہے ایران کے ساتھ بھی اور پھر رشیا کے ساتھ بھی. تو یہ جو پاکستان کے ڈپٹی پرائم منسٹر نے چین کا دورہ کیا ہے یہ خالی چین کا ہی دورہ نہیں ہوا، یہ ایران کے ساتھ ایک اور انگیجمنٹ بھی ہوئی ہے. ایک تو ہماری ڈائریکٹ انگیجمنٹ ہے اور ایک وہ بھی ہے. تو ہم چین کو بھی اعتماد میں اپنے لیتے ہیں. تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو پس پردہ ہو رہی ہیں، ان کو بتایا نہیں جا رہا، اور بہت ساری ایسی شخصیات بھی ہیں جو شاید ابھی منظر پہ نہیں آ رہی، لیکن پاکستان کے سسٹم نے ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار نو ڈاؤٹ اس ٹیم کے لیڈ ہیں.
جنہوں نے یہ پالیسی اس طرح سے ڈیوائز کی, اور باقی شخصیات بھی ہیں جو کہ اس سارے معاملے کو آگے بڑھا رہی ہیں, جو ابھی نظر نہیں آ رہی. ٹائم آئے گا اور وہ شخصیات بھی آگے آ جائیں گی. تو اعزاز, اس وقت جو حکومت پاکستان ہے جس کی اہم شخصیات اس سفارتکاری کے عمل میں کردار ادا کر رہی ہیں, یہ تو نظر آ رہا ہے کہ حکومت بہت ہی محتاط طریقے سے اس پر آگے بڑھ رہی ہے. کہا جا رہا ہے کہ حساس معاملات ہیں, زیادہ بات نہیں کی جا رہی ہے. آپ نے اس سے پہلے دفتر خارجہ کے ترجمان سے بھی سوالات کیے تھے, ان کی جانب سے بھی کہا گیا کہ یہ انتہائی حساس معاملہ ہے, لیکن اس وقت جب کوئی معنی خیز پیش رفت ہوگی اور اس کے بارے میں بات کی جا سکتی ہوگی تو ضرور معلومات دی جائے گی. اس وقت تک کی تو پالیسی یہ ہے کہ تمام تر توجہ سفارتکاری کی کوششوں پر مرکوز ہے. ٹیلی فونک رابطے ہیں, ملاقاتیں ہیں, وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا ملک سے باہر جانا, وزیر اعظم شہباز شریف کا, دیگر اہم شخصیات کا, فیلڈ مارشل کا, پھر وزراء خارجہ کا پاکستان آنا. اس میں ایک بات پہلے بھی کی گئی تھی کہ جو مشرق وسطیٰ کے ممالک ہیں وہ سب سے زیادہ ایران پر حملہ کیے جانے کے بعد سے متاثر ہے. ایران خود بھی اس سے بہت متاثر ہے, اس کا جواب بھی دے رہا ہے, لیکن پھر مشرق وسطیٰ کے دیگر ممالک بھی متاثر ہیں. اب مصر اور ترکیے نے اس سلسلے میں اپنا کردار ادا کیا, لیکن سعودی عرب کی بھی حمایت حاصل رہی. تو مشرق وسطیٰ کی طرف سے اب تک کیا پیش رفت آپ کو لگتا ہے, جو بیانات سامنے آئے ہیں, جو اقدامات کیے گئے ہیں, جو کوششیں کی گئی ہیں, اس سے کیا لگتا ہے کہ مکمل انہیں اعتماد ہے پاکستان کی جانب سے کی جانے والی کوششوں پر, اور اس سفارتکاری کا کوئی نتیجہ نکلتا ہے تو اس میں پھر عرب ممالک بھی بالکل ساتھ اس عمل میں شامل ہوں گے؟ دیکھیے 28 فروری سے امریکہ اور اسرائیل کی طرف سے ایران کے خلاف جنگ جاری ہے, اور اس کے بعد آپ دیکھیں آبنائے ہرمز وہ بند ہے, اور ایران نے گلف کے مختلف ممالک کے اوپر اٹیک بھی کیے ہیں. یو اے ای کو اٹیک کیا ہے, قطر کو اٹیک کیا ہے, عراق کو اٹیک کیا ہے, کویت کو اٹیک کیا ہے, عمان کو اٹیک کیا ہے, سعودی عربیہ کو بعض جگہوں پہ اٹیک کیا ہے. لیکن آپ یہ دیکھ لیجئے کہ کسی بھی ملک نے, GCC ممالک میں سے کسی بھی ایک ملک نے بھی جو ڈیکلریشن آف وار ہے وہ ایران کے خلاف نہیں کیا. اور ایران بھی بار بار یہ کہتا رہا ہے کہ یہ ہمارے پڑوسی ممالک ہیں, مسلم ممالک ہیں, ہم انہی جگہوں کو نشانہ بنا رہے ہیں جہاں پر ایران کے بقول اس کے دشمن کی بیسز ہیں یا اس کی ملٹری ہے. تو یہ جو ڈیکلریشن آف وار نہ کرنا, یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ جو گلف کی ممالک ہیں وہ اس وار کو آگے نہیں لے کے جانا چاہتے. اور ڈیکلریشن آف وار نہ کروانے میں بہت کلیدی کردار ہے ترکیہ کا, ایجپٹ کا اور اگین پاکستان کا, جنہوں نے ان ممالک کو اس بات پہ کنونس کیا کہ اگر یہ ڈیکلریشن آف وار کرتے ہیں تو جو وار تھیٹر ہے وہ امریکہ, ایران یا اسرائیل ایران سے نکل کر وار تھیٹر پورا گلف میں آ جائے گا. تو آبنائے ہرمز ہی پھر بند نہیں رہے گی, پھر ان لمیٹڈ ٹائم رہے گا. کیونکہ آپ دیکھ چکے ہیں اور ہم بھی دیکھ چکے ہیں کہ ایران جو ہے وہ تو لمبی جنگ کرنے کا اس کو تجربہ بھی ہے. عراق کے ساتھ جو جنگ ہوئی وہ آپ نے اور ہم نے دیکھی, اسرائیل کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے یا کتنے عرصے سے ان کے یہ سٹینڈ آف چل رہا ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں, اور پورا جو مڈل ایسٹ کا خطہ ہے وہاں پر ایک انگیجمنٹ رہی ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں. لیکن اس میں جو ڈپلومیسی تھی ان تین ممالک کی خصوصی طور پہ, یعنی کہ پاکستان, ترکیہ اور جو ایجپٹ ہے, اس میں بڑا کلیدی کردار تھا ان ممالک کو کنونس کرنے میں, اور ظاہر ہے وہ خود بھی ان چیزوں کو سمجھتے ہیں. اب اعزاز, جو پیش رفت ہو رہی ہے اب تک, اس میں ایک چیز کے بارے میں اندازہ لگانا بہت مشکل ہو رہا ہے, جس کا کچھ اندازہ کسی حد تک تو ہو سکا, جو ولی نصر کا اس سے متعلق موقف ہے کہ ایران کیا چاہتا ہے. اس کو اعتماد کرنے کے لیے ٹھوس وجوہات چاہیے, ایک گارنٹر چاہیے ہے. لیکن اگر ایران کے موقف کو دیکھیں تو وہ مسلسل یہ کہتے آ رہے ہیں کہ وہ براہ راست کوئی مذاکرات نہیں کر رہے, لیکن دوست ممالک اور پھر پاکستان کی کوششوں کا ایران کی جانب سے بھی اعتراف کیا گیا. اور آپ نے بالکل جس طرح بتایا بھی کہ چین اور ایران کے گہرے تعلقات ہیں, وہ اسٹریٹجک پارٹنر بھی ہیں. کہتے تو یہ رہے ہیں ایران کے حکام کہ امریکہ جارحیت بند کرے, اسرائیل جارحیت بند کرے, وہ ہوئی نہیں ہے. جنگ جاری ہے, حملے کیے جا رہے ہیں. گزشتہ روز جو تفصیل آئی, یونیورسٹیز کو نشانہ بنایا جا رہا ہے, اور ایسے مقامات جو کہ سویلین انفراسٹرکچر ہو سکتے ہیں ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے, اور اس میں کسی قسم کی کمی نہیں لائی جا رہی ہے امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے. تو کسی طرح سے یہ کوئی بات سامنے آ سکی ہے کہ ایران کیا کسی حد تک اس ساری سفارتکاری کے عمل میں کسی قسم کی کوئی مثبت موقف رکھ رہا ہے, جس سے یہ امید کی جا سکے کہ ایران بالآخر راضی ہو جائے گا ان مذاکرات میں شامل ہونے کے لیے؟ جی بالکل, ایران اس بارے میں مثبت موقف رکھتا ہے, اور آج بھی ایران کے جو پاکستان میں سفیر ہیں رضا امیری, یہ بڑے
غیر معمولی سفیر ہیں, ان کا ایک اسٹیٹمنٹ آیا جو ہم نے دیکھا, جس میں انہوں نے پاکستان کے جو سفارتکاری ہے اس کی بھی بڑی تعریف کی, اور اس حوالے سے انہوں نے not so much words لیکن بہت طریقے سے اشاروں کنایوں میں انہوں نے اطمینان کا اظہار کیا جو ڈپلومیسی ابھی ہو رہی ہے. اور اگر آپ ایران کے جو وزارت خارجہ ہے اس کے ترجمان کے سٹیٹمنٹس بھی دیکھیں تو وہ بھی چاہتے ہیں مذاکرات ہو, لیکن ایٹ دی سیم ٹائم انہوں نے اپنے 5 نکات بڑے واضح کر رکھے ہیں. اور اس وقت جس وقت آپ جنید بات کر رہے ہیں اور میں بات کر رہا ہوں, میں آپ کو یہ ذمہ داری سے بتا سکتا ہوں کہ دونوں ممالک کے درمیان ایک جوائنٹ گراؤنڈ جو ہے وہ تیار کر لی گئی ہے, وہ حتمی مراحل میں ہے. اور اگلے چند دنوں میں جو ہم نے جس بڑی خبر کا انتظار آپ نے بھی کرنا ہے اور میں بھی اس تلاش میں رہوں گا, وہ یہ ہے کہ کون سی ڈیٹ کو امریکہ اور ایران کے جو نمائندے ہیں وہ اکٹھے ہوتے ہیں اور کس جگہ پہ اکٹھے ہوتے ہیں, اور کہاں پر یہ جنگ بندی کا جو باقاعدہ اعلان ہوتا ہے وہ جگہ کون سی ہوگی. تو یہ چیزیں ہیں جو ابھی فائنل مراحل میں ہیں. اب اس فائنل ڈیٹ کا, فائنل ایونٹ کا انتظار ہے کہ وہ کب ہوتا ہے, کہاں ہوتا ہے, اور کون کون فریقین میں سے کون کون اس میں شریک ہوتا ہے. اعزاز سید, آپ کا بہت شکریہ. اسلام آباد سے تمام تر تفصیل سامنے لا رہے تھے اب تک کی ہونے والی پیش رفت سے متعلق جو سفارتکاری کی کوششوں کے بارے میں. لیکن جیسے کہ ہم نے بات کی کہ ایران پر اسرائیل کی جانب سے حملے اب بھی جاری ہیں اور اس میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں لائی گئی ہے. ایران جنگ کے دوران کس طرح کے حالات پچھلے 24 گھنٹے میں سامنے آئے ہیں, اس کی پوری تفصیل آپ کے سامنے رکھیں گے ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. اس پورے منظرنامے میں ایران کے اندر امریکہ اور اسرائیل کے حملوں کی شدت میں اضافہ ہو گیا ہے اور ایران کے مختلف شہروں میں سول اور فوجی انفراسٹرکچر کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. گزشتہ رات امریکہ نے ایران کے شہر اصفہان میں ایرانی فوج کے اسلحے کے ڈیپو پر بڑے پیمانے پر فضائی حملے کیے, جس کے نتیجے میں ڈیپو میں بڑی آگ بھڑک اٹھی تھی. میڈیا رپورٹس کے مطابق اصفہان پر حملوں کے دوران میزائل ڈیپو اور طیاروں کے ہینگر تباہ ہو گئے. اصفہان میں حملے کے بعد کی ویڈیوز میں آگ کے بلند شعلے اور دھماکوں کے بعد پیدا ہونے والے سیکنڈری دھماکے بھی دیکھے جا سکتے ہیں. جبکہ امریکی میڈیا کے مطابق اصفہان میں ہونے والے ان حملوں کے دوران امریکی فوج نے 2000 پاؤنڈ وزنی بنکر بسٹر بم بھی استعمال کیے ہیں. تاہم اس حوالے سے امریکہ کا کوئی باضابطہ بیان سامنے نہیں آیا ہے. لیکن کل رات کو اصفہان میں حملوں کے بعد امریکی صدر ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر تقریباً 30 سیکنڈز کی ایک ویڈیو جاری کی, جس میں ایک پہاڑی مقام کے قریب بمباری کے بعد آگ کے بلند ہوتے ہوئے شعلے دیکھے جا سکتے ہیں. تاہم صدر ٹرمپ نے اپنی پوسٹ میں یہ واضح نہیں کیا کہ یہ ویڈیو کہاں کی ہے اور کب بنائی گئی. اصفہان شہر کے علاوہ ایران کے اصفہان صوبے کے دیگر علاقوں میں بھی بڑے پیمانے پر بمباری کی اطلاعات سامنے آئی ہیں. اس کے علاوہ اسرائیل اور امریکہ نے کل رات اور آج تہران میں بھی بڑے پیمانے پر حملے کیے. اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ اس نے تہران کے مرکزی علاقے میں ایران کی حکومتی انفراسٹرکچر کو نشانہ بنایا, جبکہ ایرانی میڈیا کے مطابق کل رات کو ہونے والے حملوں کے بعد تہران کے کچھ علاقوں میں بجلی عارضی طور پر بند ہو گئی تھی, کیونکہ مشرقی تہران میں واقع بجلی کے ایک سب اسٹیشن کو نشانہ بنایا گیا, جس کی وجہ سے تہران شہر کے بجلی کے نظام کو نقصان پہنچا ہے. تاہم اب صورتحال کو قابو کر لیا گیا اور اکثر علاقوں میں بجلی کی ترسیل بحال کر دی گئی ہے. اصفہان اور تہران کے علاوہ کرمانشاہ, زنجان اور محلات میں بھی حملے ہوئے ہیں. ایرانی میڈیا کے مطابق کل رات کو ایران کے مرکزی صوبے کے شہر محلات میں 3 رہائشی یونٹس کو براہ راست پروجیکٹائل سے نشانہ بنایا گیا, جس سے کئی عمارتوں کو شدید نقصان پہنچا ہے. کم از کم 11 افراد شہید ہو گئے جبکہ 8 افراد زخمی ہیں. اسی طرح ایران کے صوبے کرمانشاہ میں ایک حملے کے نتیجے میں 1 شخص شہید اور 8 زخمی ہو گئے, جبکہ زنجان شہر میں ایک تاریخی جامع مسجد کو نشانہ بنایا گیا. مسجد پر حملے کے بعد تباہی اور ریسکیو کے مناظر دیکھیے. صورتحال میں ایران کے سابق وزیر خارجہ جواد ظریف کے مطابق امریکہ اور اسرائیل کے حالیہ حملوں کے دوران ایران کی بڑے فارماسیوٹیکل کمپنی
توفیق دارو ریسرچ کمپنی کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے جو کینسر سمیت دیگر بڑے امراض کی ادویات تیار کرتی ہے. جبکہ اس حوالے سے ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی نے ایکس پر پوسٹ کرتے ہوئے لکھا کہ اسرائیل میں بیٹھے وار کرمنلز اب کھلے عام اور بے شرمی سے دوا ساز کمپنیوں پر بھی بمباری کر رہے ہیں. ان کے ارادے واضح ہیں لیکن ان کا اندازہ غلط ہے کیونکہ اب وہ لاچار فلسطینیوں سے نہیں لڑ رہے اور ہماری طاقتور مسلح افواج انہیں سخت سزا دیں گی. اس ساری صورتحال میں امریکہ اور اسرائیل کے حملوں کے جواب میں ایران کی جانب سے بھی اسرائیل سمیت خطے بھر میں حملوں کا سلسلہ جاری ہے اور آج بھی بحرین، متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب میں ایران نے ڈرونز اور میزائل داغے ہیں. متحدہ عرب امارات کے حکام کے مطابق آج اس کے فضائی دفاعی نظام نے کم از کم 12 ایرانی میزائلز اور 20 سے زیادہ ڈرونز کو انٹرسیپٹ کر کے گرایا ہے. تاہم جنوبی دبئی میں انٹرسیپٹ کیے گئے ایک میزائل کا ملبہ ایک رہائشی علاقے میں گر گیا. کل رات کو دبئی پورٹ پر خام تیل سے لدے کویتی آئل ٹینکر پر بھی ڈرون حملہ ہوا جس سے ٹینکر میں آگ لگ گئی تھی. اس حوالے سے اماراتی حکام کا کہنا ہے کہ دبئی پورٹ پر کھڑے اور خام تیل سے لدے کویتی آئل ٹینکر پر ممکنہ ایرانی ڈرون حملے کے بعد آگ لگی تھی جس پر اب قابو پا لیا گیا ہے. اب تک اس ٹینکر سے تیل کے کسی اخراج کی اطلاع سامنے نہیں آئی ہے. سارا عملہ بھی محفوظ ہے. اس کے علاوہ سعودی عرب کی طرف بھی آج متعدد ایرانی میزائلز اور ڈرونز داغے گئے. تاہم سعودی حکام کے مطابق اس کے دفاعی نظام نے ایران کی طرف سے داغے گئے 8 بیلسٹک میزائلز اور 10 ڈرونز کو روک کر تباہ کر دیا جن میں سے 3 میزائلز سعودی دارالحکومت ریاض کی طرف داغے گئے تھے. جبکہ الخرج صوبے میں گرائے گئے ایک ڈرون کا ملبہ گرنے سے 2 افراد زخمی ہوئے اور 6 گھروں کو نقصان پہنچا. ان حالات میں ایرانی میڈیا کے مطابق ایران کی پاسداران انقلاب کے خلیجی ممالک میں ہونے والے حالیہ حملوں سے متعلق دعویٰ ہے کہ اس کی بحریہ نے خلیج میں ایک اسرائیلی کنٹینر جہاز کو بیلسٹک میزائل سے نشانہ بنایا ہے جبکہ متحدہ عرب امارات کے ساحل پر ایک فوجی اڈے کے باہر موجود امریکی مرینز کے ایک گروپ کو بھی ڈرونز سے نشانہ بنایا. اس کے علاوہ پاسداران انقلاب نے بحرین میں امریکہ کی 5th فلیٹ کے اینٹی ڈرون سسٹم اور کویت میں واقع امریکی فوجی اڈے میں نصب جدید ارلی وارننگ ایئر ڈیفنس ریڈارز میں سے 2 کو تباہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے. جبکہ اسرائیلی میڈیا کے مطابق ایران کی جانب سے آج صبح داغے گئے میزائلز کے نتیجے میں وسطی اسرائیل میں کم از کم 11 افراد زخمی ہو گئے. اس کے علاوہ لبنانی مسلح گروپ حزب اللہ کا کہنا ہے کہ اس نے ڈرونز کے ذریعے اسرائیل کے فضائی دفاعی نظام کو نشانہ بنایا ہے. جبکہ اسرائیل کا کہنا ہے کہ جنوبی لبنان میں 4 مزید فوجی ہلاک ہو گئے ہیں اور 2 مارچ سے اب تک جنوبی لبنان میں کم از کم 10 اسرائیلی فوجی ہلاک ہو چکے. جبکہ لبنان میں اسرائیل کے حملوں کا دائرہ کار وسیع ہو گیا ہے اور اسرائیلی فورسز بمباری کے ساتھ ساتھ زمینی فوج کے ذریعے جنوبی لبنان میں اپنے قبضے کو مزید مضبوط کر رہے ہیں. لبنان کی نیشنل نیوز ایجنسی کے مطابق آج اسرائیلی ڈرون حملوں میں جنوبی لبنان میں 4 افراد مارے گئے جبکہ جنوبی لبنان میں 2 الگ الگ واقعات میں اقوام متحدہ کے امن دستوں یعنی پیس کیپنگ مشن میں شامل 3 اہلکار بھی مارے گئے ہیں. تینوں کا تعلق انڈونیشیا سے ہے. اس سے پہلے اتوار کی رات کو جنوبی لبنان میں ہی ایک گاؤں کے قریب واقع اقوام متحدہ کی امن فورس کے اڈے کے قریب ایک پروجیکٹائل گرنے سے دھماکہ ہوا جس میں ایک فوجی مارا گیا تھا اور ایک زخمی ہو گیا تھا. دونوں کا تعلق انڈونیشیا سے تھا. اور اس ساری صورتحال میں آج ایران کے جنوبی ساحلی شہر بندر عباس میں ایران کی پاسداران انقلاب کی بحریہ کے کمانڈر ریئر ایڈمرل علی رضا تنگسیری کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی جس کے بعد انہیں بندر عباس میں ہی دفن کر دیا گیا. بندر عباس میں علی رضا تنگسیری کے جنازے میں ہزاروں افراد شریک ہوئے جنہوں نے علی رضا تنگسیری کی تصاویر کے ساتھ ساتھ ایران کے جھنڈے بھی اٹھا رکھے تھے. واضح رہے کہ اسرائیل نے 26 مارچ کو پاسداران انقلاب کی بحریہ کے سربراہ علی رضا تنگسیری کو شہید کرنے کا دعویٰ کیا تھا جس کی تصدیق پیر کو ایرانی حکام نے کر دی تھی. دوسری جانب اسرائیل کی غزہ اور مقبوضہ مغربی کنارے میں بھی جاری ہے جبکہ اب اسرائیلی پارلیمنٹ نے فلسطینی قیدیوں کو پھانسی دینے کا متنازع قانون بھی منظور کر لیا ہے اور اس قانون کے تحت مقبوضہ مغربی کنارے میں فلسطینیوں کے لیے موت کی سزا کو بطور ڈیفالٹ سزا مقرر کر دیا گیا ہے. یعنی اگر کسی فلسطینی کو فوجی عدالت کی طرف سے دہشت گردی قرار دیے جانے والے کسی واقعے پر سزا دی جاتی ہے تو اسے سزائے موت دے دی جائے گی. اور اس اقدام کو یورپی ممالک اور حقوق انسانی کے گروپس کی جانب سے شدید تنقید کا نشانہ بنایا گیا. اسے امتیازی سلوک قرار دیا گیا کیونکہ یہ سزا صرف فلسطینیوں پر لاگو ہوگی. اسرائیل کے اپنے شہری اس سزا سے مستثنا ہوں گے. تاہم رپورٹس کے مطابق بظاہر اس قانون کے تحت یہودی اسرائیلی بھی اس قانون کے تحت موت کی سزا کے اہل ہو سکتے ہیں. موت کی سزا کے اہل ہو سکتے ہیں لیکن عملی طور پر ایسا تقریباً یقینی طور پر نہیں ہوگا کیونکہ موت کی سزا صرف اسی صورت میں دی جا سکتی ہے جب حملے کا مقصد اسرائیل کی ریاست کے وجود کو ختم کرنا ہو. اسرائیل کے وزیر قومی سلامتی بن گوئر کافی عرصے سے اس بل کو منظور کروانے کی کوششیں کر رہے ہیں اور کل اسرائیلی پارلیمنٹ سے بل منظور ہونے کے بعد وہ اور دیگر انتہائی دائیں بازو کے اسرائیلی اراکین پارلیمنٹ انتہائی خوش تھے.
اور بن گوئر بل کی منظوری کے بعد بہت زیادہ جشن مناتے ہوئے دکھائی دیے، جبکہ اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو نے بھی اس بل کے حق میں ووٹ دیا۔ رپورٹس کے مطابق اسرائیلی پارلیمنٹ سے 48 کے مقابلے میں 62 ووٹ سے منظور ہونے والے اس بل کے مطابق موت کی سزا پانے والے قیدیوں کو ایک الگ جیل میں رکھا جائے گا، جہاں صرف مجاز عملے کے افراد ان سے ملاقات کر سکیں گے اور انہیں قانونی مشاورت صرف ویڈیو لنک کے ذریعے دستیاب ہوگی۔ رپورٹس کے مطابق اس بل میں یہ بھی شکیں شامل ہے کہ موت کی سزا کو سنائے جانے کے 90 دن کے اندر پھانسی کے ذریعے نافذ کیا جائے۔ اس میں کچھ تاخیر کی اجازت دی گئی ہے، لیکن رحم کے معاف کیے جانے کی کوئی ضمانت نہیں ہے۔ واضح رہے کہ اسرائیل نے 1954 میں قتل پر موت کی سزا ختم کر دی تھی، اور اسرائیل میں آخری دفعہ کسی کو موت کی سزا 1962 میں دی گئی تھی، جب نازی دور میں یہودیوں کے قتل عام کی منصوبہ بندی کے الزام میں ایک شخص کو سویلین ٹرائل کے بعد پھانسی دی گئی تھی۔ پروگرام کا اختتام ہوتا ہے، اجازت دیجیے۔